اس وقت، اور ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہی آج ہم بات کریں گے کہ ایسے پاکستان کے جو رفاہی ادارے ہیں جو لوگوں کے لیے پورا سال کام کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا باعث ہے، خوشیاں بانٹ رہے ہیں، تو ان میں اس وقت مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ٹرسٹی اور کوارڈینیٹر نثار احمد صاحب موجود ہیں۔ نثار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان مبارک آپ لوگوں کا خاصا مصروف ہو جاتا ہے، کام زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت خاصی مشکلات بھی ہو رہی ہیں ویلفیئر اداروں کو فنڈز کے حوالے سے۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ ایک طرف آپ افطار کا بھی لوگوں کا اہتمام کر رہے ہیں، راشن کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، باقی آپ کا تو ادارہ میرے خیال صحت کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی خاصا کام کر رہا ہے، یہ کیوں پرابلم آ رہا ہے؟ مدثر بھائی بہت شکریہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو افطار ٹرانسمیشن میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 30 سالوں سے غریب و نادار افراد کی داد رسی کے لیے کوشاں ایک ادارہ ہے، اور سلسلہ یہ ہے کہ جو فلاحی خدمات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سارا سال جاری رہتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ ویسی نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے لوگوں کی بھی جوش و خروش بڑھ جاتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس حوالے سے فلاحی خدمات بڑھ جائیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لوگوں کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، افطار کے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلے سالوں سے خصوصی طور پر اقتصادی گراوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے فنڈز میں کوئی کمی کر دیا، الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو لوگ دے رہے ہیں، لیکن جو خدمات ہم پچھلے سالوں میں مثال کے طور پہ 10 روپے میں کر لیا کرتے تھے، اس خدمت کو آج ہمیں کم سے کم 25 روپے چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ اگر جو افطار کا بجٹ ہمارا مثال کے طور پہ اگر 10 کروڑ تھا، تو اب مثال کے طور پہ اگلے سالوں میں ہمیں 20 کروڑ 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ہم نے 350 کروڑ روپے کے ہمارے ٹارگٹس ہیں جو ہمیں ہر سال خرچ کرنے ہیں اپنے مختلف کاموں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ افطار میں ہم یعنی پیسے آنے ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کمی کا سامنا ہے، اور یہ تو ہم بلوچستان سے متعلق میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، بلوچستان میں کچھ یہ کمی کا سامنا ہوا، آپ کا کس ایریاز میں یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ تقریباً 15,000 روزانہ کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں کراچی شامل ہے، اس میں اپر سندھ شامل ہے، اس میں لوور سندھ شامل ہے، بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں، بھاگ ناڑی ہے، وسطی محمد ہے، سبی ہے، خزدار ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے تھر پارکر میں ہماری افطاری کا سلسلہ چل رہا ہے، گلگت بلتستان تک جاتا ہے، اسلام آباد ہے، مختلف شہر پنجاب کے ہیں جن میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو لیکن چونکہ بلوچستان میں ویسے کافی غربت ہے اور سیلاب کے بعد سے لوگ اٹھ نہیں سکے، بہت مشکلات میں ہیں، تو اس حوالے سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جو معاشرے کا ایسا نادار طبقہ ہے جس کو مشکلات ہیں، تو اس کی بھرپور داد رسی کی جائے۔ تو نثار صاحب، یہ جو بھی آپ کو شارٹ آف فنڈز کی پرابلم کا سامنا ہے، تو پھر اس میں آپ لوگوں نے مینج کس طریقے سے کیا ہے؟ ظاہر ہے یا تو پھر آپ نے راشن کم دیے ہوں گے یا افطار کم کرا رہے ہوں گے، کس طرح آپ نے پھر اس کو مینج کیا؟ سہرش ایسا ہے کہ عالمگیر ٹرسٹ کوشش تو کرتا ہے، اپنی ہر ممکن کوشش ہماری ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنے وہ پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہ کریں، صحیح، ہمیں کمی کرنی پڑ نہ جائے کہیں، ہمیں یہی خدشہ اور یہی خوف ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک چونکہ عالمگیر ٹرسٹ کا ایک سیلف سسٹینیبل ماڈل بھی ہے مختلف چیزوں میں، ہمارے کچھ ایسے وینچرز جن کے ذریعے سے ہم فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آج میرے اسپتال میں 500 مریض آئے تو میں نے ان کا علاج کر دیا، اور کل وہ 500 آئے تو میں بولوں گا میرے پیسے ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک سسٹم سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت سب سے بڑا صحت والا کام تو بہت لمبا سب سے بڑا یہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں۔ الحمدللہ مختلف کارپوریٹ ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مختلف بینکس ہیں، مختلف کاروباری سماجی اور مختلف اس طرح کے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، اور انڈیویجول ڈونرز بھی ہمارے ساتھ بھرپور امداد کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ تو انہی کی بدولت اور اسی تعاون کی وجہ سے شاید میری بات سے ایگری کریں، مجھے ایک بات کا بہت دکھ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا ون ونڈو آپریشن آج تک نہیں دیکھنے میں آیا کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ چیریٹی ادارے جو ہیں ان سب کو چینلائز کیا گیا ہو۔ کیونکہ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی ہوں، اکا دکا یا کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر امداد تو لی جاتی ہے لیکن وہ نہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے وہ کہاں یوز ہو رہی ہے، وہ کسی کے ذاتی استعمال میں جا رہی ہے، یا کون کہاں لگا رہا ہے، کس مقصد کے لگا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارے جو کہ پراپرلی یہ کام کر رہے ہیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔
کہ وہ پیسہ جو وہاں جانا چاہیے وہ وہاں چلا جاتا ہے. دیکھیں اب اس پر کام ہو رہا ہے, حکومت سندھ نے بھی اس پہ کام کیا ہے. اس سے پہلے پی سی پی کے ذریعے سے کچھ کام ہوتا رہا ہے, پاکستان سینٹر فار فلنتھراپی, اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے, اور اس نے اس طرح کے ویلفیئر اور چیریٹیبل آرگنائزیشن کو رجسٹر کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, اور اب سندھ ٹرسٹ ایکٹ کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو رہا ہے. کام تو ہو رہا ہے, لوگ بھی آپ کے ساتھ معاملات کو مینیج کر رہے ہیں, لیکن جو ضروریات ہیں وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں. میں بھی یہ بات کر رہا تھا مدثر بھائی سے کہ جو غربت کا بریکٹ ہے نا وہ بڑھ رہا ہے آگے. ایگزیکٹلی. اور جو لوگ پہلے 500 روپے افورڈ کر سکتے تھے کچھ دن پہلے تک علاج کرانے کے لیے, اب وہ 500 روپے افورڈ نہیں کر سکتے. وہ عالمگیر ٹرسٹ جیسے اداروں کی طرف آ رہے ہیں, تو ان کی داد رسی کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں بہت سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو ہے وہ بڑا اہم معاملہ, بار بار یہ آج کل بہت زیادہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ مچھلی آپ کھلا رہے ہیں لیکن مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو آپ کا وہ ایک ادارہ یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کوئی ٹریننگ سینٹرز, بچوں کی تعلیم, وہ کیا ہے؟ مدثر بھائی ویسے تو جیسے میں نے بتایا کہ عالمگیر ٹرسٹ کے 3 بڑے بنیادی اور اہم کام ہیں. ان میں ایک صحت کی فراہمی ہے. ہم روزانہ تقریباً 75 لاکھ روپے سے روزانہ 75 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ہمارے اسپتال پر, اور تقریباً 1000 سے زائد پیشنٹس دیکھے جا رہے ہیں. دوسرا کام ہمارا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اس میں روایتی اور فنی تعلیم دونوں ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے اور لوگوں کو سیلف سسٹینیبل بنا دیا جائے, اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے, تو اس کے حوالے سے ہمارا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں مختلف فنون میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, نوجوانوں کو, کم پڑھے لکھے نوجوانوں کو, تاکہ وہ برسر روزگار ہو سکیں. اسی طرح سے خواتین کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ موجود ہے, وہاں پہ سلائی کڑھائی, بیوٹیشن, آرٹس اینڈ کرافٹس, اس طرح کے کورسز آج کل تو آئی ٹی کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں. یہ ساری بھی چیزیں ہیں. اور انکیوبیشن سینٹر بھی ہمارا ایک وہاں موجود ہے, جس میں لوگ اپنے آن لائن کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں. امپلائمنٹ اسکیم ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کو اور غریب لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں, تاکہ کل کو وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے برسر روزگار ہو کر کل خود سے عالمگیر ٹرسٹ میں آئیں اور اپنا حصہ بانٹیں, اپنا حصہ دیں لوگوں کو کہ جناب چونکہ ہم نے آپ سے کچھ سیکھا تھا تو لہٰذا آج ہم معاشرے کو لوٹا رہے ہیں. لیکن یہ جتنا بھی ادارے نثار صاحب وہ کام کر لیں, لیکن ریاستوں کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ہے. ادارے ایک حد تک کر سکتے ہیں, اور وہ جو ایک طوفان ہے اس کو روکنے میں تو مدد کر سکتے ہیں ادارے, جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے ادارے تمام کر بھی رہے ہیں, لیکن یہ بیسکلی تو ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو تبدیل کریں, تو ہی پھر تبدیلی. ایسا ہی ہے, بالکل ظاہر ہے کہ ریاست کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. فلاحی ادارے ریاست کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, ہم بٹا بھی رہے ہیں, اور ریاست سے ظاہر ہے کہ جہاں جہاں سپورٹ ہمیں ملتی ہے, مثال کے طور پہ بیوروکریسی مختلف کاموں کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہم کوئی امداد کبھی بھی سرکار سے نہیں لیتے, لیکن سرکار ہمیں ہمارے کاموں کو بہتر طور پر انجام دینے کے لیے اس میں معاونت ضرور کرتی ہے. لیکن بہرحال ریاست کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو مزید بہتر انداز سے کرے, اور اس میں فلاحی ادارے جو ہے اس کا ساتھ پھر اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان اداروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا جو کہ سفید پوش طبقہ ہے. ان میں وہ جو ایک ہوتا ہے نا مدثر, بھرم بھی ایک رہ جائے گا نا, کہ وہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ ان کی برقرار رہے گی. تو ایسا ہونا تو چاہیے, اللہ کرے ایسا ہو آگے. نثار صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب ایسے ہی اداروں کے, عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ان کی مدد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں میں خوشیاں اور لوگوں کے مدد کر رہے ہیں, تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے ان کی مدد تک پہنچنے کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.